اے سی چل رہا ہے 16 پر، لیکن گرمی کا سیک نہیں برداشت ہو رہا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پنکھے چل رہے ہیں لیکن پسینہ نہیں خشک ہو رہا۔ اور آپ قبرستان میں جب میت کو قبر میں ڈالتے ہو، سلیٹیں جوڑ جوڑ کے ان کی دراڑوں میں پتھر، پھر گارا بنا کے سائڈوں پر مٹی کا لیپ، پھر چٹائی، اس کے اوپر پتھر، پھر پلاسٹک، پھر مٹی اتنی ڈالتے ہو۔ وہ کہتا یار بس مینو دے، یعنی وہ ڈالنے والا تھک گیا لیکن مٹی پوری نہیں۔ بتاؤ جہاں ہوا کا اتنا ذرہ نہ جائے، 10 پنکھے ایک ایسی کہ ہوا میں بیٹھنا مشکل ہے، جہاں ہوا کا نام و نشان نہیں، وہاں قیامت تک لیٹنا کتنا مشکل ہوگا میرے لیے۔ لائٹ چلی گئی، آدھے آدمی باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، آدھے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اختیار ہے میں اپنے بٹن کھول لوں گا۔ اگر میں ٹانگیں جوڑ کے بیٹھا میں ٹانگیں سیدھی کر لوں گا۔ رات کو بستر پہ لیٹا، میں سیدھا لیٹا لیٹا میری کمر میں درد، میں کروٹ بدل لوں گا، میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے پانی کی پیاس لگے، پانی میں پرنا گیلا کر کے پنپڑوں پہ ڈال لوں گا، کیونکہ کمرہ بڑا ہے، اس کا حجم، اس کی لمبائی چوڑائی بڑی ہے، جس میں چل بھی سکتا ہوں، اٹھ بھی سکتا ہوں، بیٹھ بھی سکتا ہوں، پانی بھی سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے قبر 4 فٹ یا 5 یا 6 فٹ ہوتی، پاؤں ادھر کنارے پہ لگتے ہیں، سر ادھر لگتا ہے، اور سیڈوں میں گھس کے لٹایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائی، نہ وہ کروٹ لے سکتے ہیں، نہ اٹھ کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ پائے سمیٹ سکتے ہیں، نہ پاؤں کھڑے کر سکتے ہیں۔ جہاں 1 گھنٹہ انسان سیدھا نہیں لیٹتا، قیامت تک سیدھا لیٹنا پڑے گا۔ بتاؤ میرے عزیزوں قبر میں گزارا کیسے ہوگا؟ ایک مچھر پر تم 800 روپے کی مچھردانی لے کے لیٹتے ہو، اس کے اندر جاتے ہو، جب قبر کے ہر کونے سے کیڑے نکلنے لگ جائیں گے، ہر کونے سے سانپ بچھو نکلنے لگ جائیں گے، گلے کے اندر سانپ آ کے اٹک جائے گا اور کہے گا انا کنز انا مال، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، ڈنگ مارے گا، 70 ہاتھ آدمی زمین کے اندر چلا جائے گا، پھر دوبارہ اوپر 70 ہاتھ 70 ہاتھ زمین کے، پھر دوبارہ۔ یہ جھوٹ بات نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ یقین کرو، جو ممبر پر آپ کے سامنے بیٹھا اس نے قبر میں جانا۔ جتنا میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، مجھے بھی حکم ہے کتنا ڈرنا۔ یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ویرو، صبح سے لے کر رات تک اپنے گھر کی کتنی تیاری کی، اس گھر کے لیے جس گھر سے میرے سگے مجھے اٹھا کے لے کے جائیں گے، ایک رات کوئی نہیں گھر میں رکھے گا، چلو جی اعلان کروا کے لے کے جائیں گے، منجی پاری تسی بھی آ جاؤ، پڑوسی آ جاؤ، رشتہ دار آ جاؤ، کراچی سے خیبر تک سب رشتہ داروں کو بلائیں گے، آؤ جی آؤ، چکی ہے، چھیتی کرو، میت میں آسانی دو۔ آسان نہیں ہے، جلدی کرو جی، میت کو سکون دو، سکون ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر صحیح نیند سوئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا مرنے کے بعد سوئیں گے، بلکہ مرنے کے بعد تو صحیح آنکھ کھلے گی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اس وقت تیرے سامنے آ جائے گا جب 2 فرشتے تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور فرشتے یوں کر کے دیکھیں گے، تینوں تنیاں کفن کی فوراً پھٹ جائیں گی، نہ دائیں چہرہ کرنے دیں گے نہ بائیں چہرہ کرنے دیں گے، بلکہ سامنے تیرا چہرہ کریں گے اور پوچھیں گے بتا 70 سال کی زندگی کس نے دی تھی، اس زندگی کے اندر کس کا شکر ادا کر کے آیا ہے۔ 8 دن اس امت کے نوجوان کو اللہ کا نام لیے گزر جاتے ہیں، 10 دن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا۔ جو زمین کے اوپر رہ کے خدا کو یاد نہیں کرتا، زمین کے نیچے جا کے خدا اسے کیسے یاد آئے گا؟ 1 سال میرے عزیزو، اللہ کی قسم، کچھ تو بد نصیب ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کہ ہم ان کو نماز کلمے کی دعوت نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں ان کے لیے تم مسجد بند کر کے کہتے ہو یہ گستاخ رسول ہیں، انہیں مسجد کے اندر آنے کی اجازت کوئی نہیں۔
100 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا، تبلیغ کا کام شروع ہے۔ آپ کے علاقے میں کتنی تبلیغ کی جماعتیں آتی ہوں گی؟ میں قرآن سر پہ اٹھاتا ہوں یا آپ قرآن سر پہ رکھ کے بتا دو، کسی جماعت والے نے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر کھول کے اعلان کیا ہو ہمارے لیے روٹی لے کے آؤ، ہمارے لیے بستر لے کے آؤ، ہمارے لیے گھر سے برف لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، بلکہ خدا کی قسم پٹھان جن کے منہ کے اندر دانت کوئی نہیں، جن کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ پختون میں پشتو کے اندر یہ کہتے ہیں اے لوگو ہم اس عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں جس عذاب کا اللہ نے نافرمانوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں پیر محل کے اندر سال کی جماعتوں کا جوڑ ہوا، کوئی 90 سال کے بزرگ تھے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا، اللہ اکبر، ہاتھ کے اندر لاٹھی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے کہا بزرگوں بیٹھ جاؤ، جاکھڑے کے علاقے میں تقریباً 8 کلومیٹر کا آپ نے فاصلہ کرنا ہے، فرمایا مرکز سے ہدایت ہے پیدل چلنا ہے تاکہ پیدل چلنے کی برکات ہے، ہمارے جیسے بوڑھوں کو دیکھ کر پروردگار عالم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے کہا بابا جی رقصے میں بجوا دیں، فرمایا نہیں مجھے حکم ہے پیدل چل کے جاؤں گا، امید ہے جن راستوں پہ اللہ کا ذکر کرتے جاؤں گا قیامت کے دن وہ ریت کے ذرے بھی میرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ خود ہم نے اچھا کام کرنا کوئی نہیں، اور دوسروں کو کرتا دیکھ کے کہہ دینا یہ گستاخ رسول ہے، کسی کو دیکھ کے کہہ دینا یہ وہابی ہو گیا، کسی کو کہہ دینا بریلوی ہو گیا، کسی کو کہہ دینا دیوبندی ہو گیا، اور جو نبی کی تعریف کرے، اللہ کی محبت کے گن گائے، خدا کی قسم وہ گستاخ نہیں ہوا کرتا، وہ دین اسلام کا وفادار ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارو اپنے گھر جا کے آئینے کے آگے ذرا کھڑے ہونا اور سر سے لے کر پیر تک اپنی صورت کو دیکھنا، اپنی چٹی چمڑی کو دیکھنا، اپنی مونچھوں اپنی داڑھی کو، اپنی آنکھوں کے رنگ کو دیکھنا، اپنے کانوں کے حسن و جمال کو، اپنی گردن کی گولائی کو دیکھنا۔ خدا پاک کی قسم تم کیسے برداشت کرتے ہو یہ جسم جہنم میں چلا جائے، جس جسم کو پروردگار عالم نے 9 مہینے میں سجایا، 9 مہینے میں بنایا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اشارہ کیا آسمان بن گئے، اشارہ کیا سورج چاند ستارے بن گئے، اشارہ کیا دریا پہاڑ بن گئے۔ جب 5 فٹ کے انسان کی باری آئی، پروردگار عالم نے رحم مادر میں تجھے مجھے 9 مہینے تک بنایا، 4 مہینے تک بنایا، اعضاء انسانی پورے کر دیے، پھر اس میں روح ڈال کر پروردگار عالم آپ کی میری ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا رہا۔ جب 9 مہینے میں خوب روح تیار ہو گیا، حسن و جمال بھی مل گیا، آنکھیں کان مل گئے، پھر اللہ نے کس راستے سے دنیا کے اندر بھیجا؟ بھیجنے سے پہلے کان میں کہہ دیا خبردار اپنی اوقات نہ بھولنا، اپنا مادہ نہ بھولنا، اپنا خمیر نہ بوجھنا، میری طرف انگلی نہ اٹھانا، میرے محبوب کے طریقوں کی منہ نہ موڑنا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے اس قطرے سے، اس گندے قطرے سے تجھے بنایا، جس گندا قطرہ کپڑے کے اوپر لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم کے اوپر لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ دیکھنا میرے ساتھ ٹکر لینے میں، غرور کرنے میں، تکبر کرنے میں، اپنی اوقات کو پہلے یاد کر لینا۔ جس پانی کی بوند مٹی کے ذرے سے بنایا، میں اسی مٹی کے ذرے میں تجھے دبا کے رہوں گا، اور قیامت کے دن پھر میں تجھے اٹھاؤں گا۔ پھر مجھے بھی میری قدوسیت کی قسم ہے، پھر میری الوہیت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، پھر میں آنکھ کے پلک جھپکنے سے اور روٹی کے ایک لقمے کا قیامت کے دن تیرے سے حساب لوں گا۔ جاؤ جا کے اپنے قبرستان کو دیکھ لو، یقین جانو قبروں کی حالت کو دیکھ کر بھی خوف خدا نہ آیا، قبروں میں گڑے دیکھ کر بھی اللہ کا ڈر نہ لگا۔ اور میرے عزیزو اگر کسی کے مرنے کو قبر کھودی جاتی ہے، ہڈیوں کا سرما دیکھ کر بھی خدا یاد نہ آیا، پھر میرے عزیزو خدا آپ کو مجھے کہاں یاد آئے گا؟ صبح نکلیں گے گھر سے، ناشتے کی پرواہ کوئی نہیں، روٹی کی پرواہ کوئی نہیں، شام تک لگے جانور جیسی شکل ہماری بن جاتی ہے، ہمیں میرے عزیزو استنجا پیشاب کا خیال کوئی نہیں، میرے عزیزو کھانے پینے کا خیال کوئی نہیں، ہاتھ ہمارے گندے۔ کبھی میرے عزیزو چھوٹا سا بچہ باہر نکلتا ہے، اس کی ماں اسے چٹا جوڑا پہناتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، سر میں تیل ڈالتی ہے، اللہ اکبر، جوتا صاف پہناتی ہے۔ بچہ جب مٹی میں کھیل کے آتا ہے، ماں تماچا منہ پہ مار
کے کہتی ایسا میں نے تجھے باہر بھیجا تھا جب ماں بچہ گندا ہو جائے ماں مارنا شروع کر دیتی ہے. جس انسان کو اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر اس کے حسن و جمال کو بیان کیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب خدا پاک نے قیامت کے دن آپ کو مجھے اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور اللہ نے ہماری حالت کو دیکھ کے کہا ایسا میں نے بھیجا تھا. رب کعبہ کی قسم پھر اسے ڈانٹنے کا بھی اختیار ہے اسے مارنے کا بھی اختیار ہے. چھوڑے گا وہ؟ آپ کو مجھے دنیا کی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے کے آپ کا مبارک طریقہ دے کے بھیجا تھا. حلال کی کمائی ہو باپ بیٹے کو دے کے بازار بھیجتا ہے بیٹا پیسے گم کر آئے باپ کان مروڑتا ہے کہتا کہاں گئے پیسے کنوں دے کے آیا کہاں خرچ کر کے آیا. قیامت کے دن ہماری جھولیاں حضور کی تابعداری سے خالی دیکھ کر اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں کتاب دی تھی میں نے تمہیں نبی والی زندگی دی تھی بتاؤ کہاں گم کر کے آئے. اسے تو اپنے کردار میں اپنی سیرت اپنی صورت میں سجانا چاہیے تھا. موت کے وقت فرشتوں نے پیروں کے نخن سے لے کر سر کے بالوں تک سونگا تیرے جسم میں سے تیرے کپڑوں میں سے پیسے کی خوشبو آئی نہیں آئی تو قرآن نماز کی نہیں آئی. اے میرا بندہ میں نے اتنا بڑا نماز کا قرآن کا نبی کی زندگی ایمان کا تحفہ تجھے دے کے بھیجا تھا بتا میرا بندہ ان چیزوں کو کہاں گم کر کے آیا ہے. باپ نے گور کے دکھایا ماں پکڑ کے کہہ دیے اور چھڈو جی میرا پتر ہے. باپ نے مارا ماں نے مارا بہن چھڑانے آ جائے گی بھائی چھڑانے آ جائے گا رشتہ دار چھڑانے آ جائیں گے وہاں تو خدا کی مار پڑ رہی ہوگی. اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ امی آئے گی نہ ابو آئے گا نہ بھائی آئے گا نہ رشتہ دار آئے گا. اسی لیے قرآن نے واضح بیان کر دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سگی ماں سارا منظر دیکھے گی. رب کعبہ کی قسم چھڑانا تو دور کی بات ہے مار پڑتے منہ پھیر کے کھڑی ہو جائے گی. میں اماں اماں کہوں گا وہ کہے گا کس اماں کی بات کرتا ہے میں تیری ماں کوئی نہیں تو میرا بیٹا کوئی نہیں. یہ سگی بیوی جو کیا کرتی تھی چھیتی کر آ جایا کرو تانوں نہیں پتہ رائے سنادا ہے اللہ اکبر لٹ مار والا رستہ ہے چھیتی گھر آ جایا کرو. یہ سگی بیوی خدا پاک کی قسم یہ میرے عزیزو یہ بھی قیامت کے دن آپ کو مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی. ایک ذات پہچانے گی ایک ذات روئے گی جو اللہ کے سامنے ہماری حالت کو دیکھ کے سجدے میں پڑ جائے گی. وہ ذات کون سی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ذات کام آئے گی محمد الرسول اللہ جو خدا کو رو کے دکھائے گی. وہ ذات کے چہرے پر اس وقت ہنسی نہیں آئے گی جب تک ہر کلمہ پڑھنے والا جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا. 9 ذی الحج کا خطبہ 10 ذی الحج کا خطبہ 11 ذی الحج کا خطبہ قصبہ اونٹی پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اور خطبے کا لبے لباب اس خطبے کا مغز اس خطبے کے آخری الفاظ یہ تھے او لوگو 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میری نسبت سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور تمہیں میری نسبت سے ملی. ایک اللہ کا قرآن دوسری میری زندگی. اے لوگو اس زندگی کا سودا نہ کرنا یہ تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ اب تمہاری ذمہ داری ہے مدینے والوں ڈسکے تک تم نے پیغام پہنچانا ہے. اے ڈسکے والوں گجرا والے تک تم نے پیغام پہنچانا ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے. بتاؤ اس ذمہ داری کو پوری کرو گے پوری کرنے والا کون تھا ہاتھ اٹھانے والا کون تھا ارادہ کرنے والا کون تھا وعدہ کرنے والا کون تھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا تھا. آپ نے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچا دیا. اب یہ پیغام پوری کائنات کے اندر ہم لے کے پہنچیں گے. ایمانداری سے بتاؤ کسی ایک نبی کے صحابی نے اس پیغام کو پہنچانے میں کمی کی؟ تمہارے پاکستان کے اندر 450 صحابہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ محبوب کوٹ سکر کا علاقہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزوں پڑھ
پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہاں کے مفتی صاحب کہنے لگے میں نے 12 اللہ سے مانگا الہی مجھے خواب میں کسی صحابی کی زیارت کرا دے, میں پوچھوں پاکستان میں تمہارے آنے کی کیا وجہ تھی, تم پاکستان میں کیوں آئے؟ فرمایا ایک صحابی کی عبداللہ جوہنی کی مجھے زیارت ہو گئی, میں نے دیکھا ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا, ایسا شاندار سلائی والا کرتا پہن رکھا تھا, میں وہ کرتے کا نقشہ لے کر پورے پاکستان میں پھرا, وہ کرتا بنانے والا کوئی درزی نظر نہیں آیا. میں نے پوچھا نبی کے صحابی سے خواب میں بتا پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھ رکھا ہے؟ کہا مکہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کر رسول اللہ کا پیغام لے کے سر سجد کی زمین پر آئے, رب کعبہ کی قسم ہم پیغام سناتے رہے, ہمیں پانی نہ ملا, روٹی کا دانہ نہ ملا, پیٹ پر ہاتھ اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ بھوک لگی تھی, ہم نے انہوں ہاتھوں سے پیٹ کو دبا رکھا تھا, اسی حالت میں ہماری جان نکل گئی. دیکھو یہ پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا نشانی ہے, ہم نے بھوکے رہ کے بھی خدا کا قرآن سنایا, ہم نے پیاسے رہ کر ساری کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. ہمیں تو روٹی کپڑا مکان, روٹی مار گئے. اگر کامیابی کپڑے میں ہوتی, کامیابی روٹی میں ہوتی, کامیابی مکان میں ہوتی تو خدا پاک کی قسم نبی کا کوئی صحابی نہ کامیاب نہ ہوتا, سارے اللہ نہ کرے نہ کاموں کے لوٹتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آئے. کون عمر؟ آج کسی کے پاس 1 مربع, کسی کے پاس 2 ایکڑ, کسی کے پاس 3 ایکڑ, کسی کے پاس 4 ایکڑ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا مسجد نبوی کے اندر آئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا عمر تجھے نہیں پتا جمعے کا دن ہے, ہم تیرے کوئی نوکر تھوڑی ہیں, پوری مسجد کھچا کچ بھری پڑی ہے, تو اپنی مرضی سے جمعہ پڑھانے آتا ہے, ہم غلام رسول ہیں, اگر ہمارے میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, اگر کسی نے رسول اللہ سے شکایت کر دی کہ عمر دیر سے اپنی رعایا کے پاس آتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو رو کے ہچکی بند گئی. آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا الحمدللہ, جب تک تیرے جیسے لوگ دنیا کے اندر زندہ رہے کسی حکمران کو خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں. پھر روتے ہوئے ممبر پر آ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا ابو ایوب ادھر آ جاؤ. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ گئے, فرمایا خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا, اسے پتہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے, دوسرا کوئی نہیں. 8 دن کے بعد جب جمعے کا دن آتا ہے یہ کرتا دھوتا ہوں, دوبارہ ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں. عبداللہ بن عمر کی اماں یعنی میری گھر والی آج کسی کام میں مصروف ہو گئی تھی, اسے کرتا دھونا بھول گیا, کرتا دھوتے دھوتے دیر ہو گئی. اے میرا ایوب, اے میزبان مصطفیٰ, میں کیسے گیلا کرتا پہن کے آتا, لوگ شکوہ کرنے لگ جاتے, میری طرف دیکھتے, خدا کا شکوہ میرے اوپر آ جاتا, ہاتھ سے کرتا سکھاتے سکھاتے میرے کندھوں کے اندر درد ہو گیا. ابو ایوب اگر یقین نہیں آتا گرتا کرتا دیکھ لے, ابھی بھی اس سے اللہ اکبر پانی ٹپک رہا ہے. رب کعبہ کی قسم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عمر خدا کے واسطے معاف کر دے, اللہ اکبر تیری پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا, بلکہ آج نہیں کل یا کل نہیں پرسوں ہمارے میں سے کوئی تیرے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. مالک کائنات کو جا کر عمر تیرے عدل کی, تیرے ایمان کی, تیری حکومت کی گواہی دیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہیں گے جس ممبر پر عمر کو بٹھا کے گئے تھے آج عمر اس ممبر پر بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے. لاؤ یہ معاشرہ, لاؤ یہ زندگی. مسجد نبوی کا ویڑا ہے, یہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلی کے اندر پھر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں نے ایک دوسرے سے ہچکچاتے ہوئے پوچھ لیا کیا بات ہے, تیرے یہاں آنے کی وجہ کیا؟ دوسرے کہنے لگے تیرے آنے کی وجہ کیا؟ ایک نے کہا 3 دن کی بھوک ہے, دوسرے نے کہا 2 دن کی بھوک ہے. کہا دونوں یہاں کیوں آ گئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر نکلیں گے, اللہ کے نبی ہماری حالت کو دیکھیں گے, آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا. اتفاق سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا یارو کیا بات ہے؟ ایک نے کہا میرا 2 دن کا فاقہ, دوسرے نے کہا میرا 3 دن کا فاقہ. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یار صبر کرو, میں محمد مصطفیٰ کا 4 دن کا فاقہ ہے.
ان شیخین کے ساتھ دونوں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر چلے گئے. رحمت عالم نے دروازہ بجایا, اندر سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نکلی. آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر والا؟ کما باپ قربان ہو, وہ تو کسی کام کاج سے گئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں بھوک لگی ہے. کہنے لگی سونے میں واری جاؤں, میں صدقے جاؤں, ذرا آپ باغ میں بیٹھو, ابھی میں کھانا تیار کرتی ہوں. میرے پاس بکری کے گوشت کا حصہ پڑا ہے, جاؤں پڑے, ابھی چکی چلا کے میں جاؤں کا آٹا بناؤں گی, اپنے ہاتھ سے تازی تازی روٹی پکا کر اللہ کے نبی کو کھلاؤں گی. اللہ اکبر. اتنے میں وہ ایوب انصاری آ گئے کہ سونے ماں باپ قربان ہے, مجھے پتہ لگا آپ نے میرے بیڑے میں قدم یوں رکھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے. کملی والے یہ کھجوروں کا خوشہ آپ کے سامنے ہے, آپ کھجوریں تناول فرماؤ, میں کھانا لے کے آیا. اتنے میں کھانا لے کے آئے. سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ نہ لگایا, حضرت عمر نے ہاتھ نہ لگایا. آپ نے ایک روٹی اٹھائی, اس پر ایک گوشت کی بوٹی رکھی, لپیٹ دی. فرمایا ابو ایوب ادھر آ کا جی رسول اللہ. فرمایا جلدی کریے, میری فاطمہ کے گھر دے آ. میرا اس کا 2 دن کا فاقہ, اس کا 3 دن کا فاقہ, میرا 4 دن کا فاقہ, پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا. آج ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا. خدا پاک کی قسم, گھر کے اندر فاطمہ موجود ہے, گھر کے اندر زینب موجود ہے, لیکن زینب والا درس کوئی نہیں, فاطمہ والا درس کوئی نہیں. فاطمہ نام ہو ماں کا, زینب نام ہو بہن کا, نام پھپھی کا رقیہ ہو, نام نانی کا ام کلثوم ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی گود کے اندر جھولے لینے والا پھر بھی جہنم کے اندر جا رہا ہے. پیٹ بھرا ہوا ہے, یہاں تک روٹی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے, کھٹے ڈکار آ رہے ہیں, پھر بھی خدا کو یاد نہ کر سکے, پھر بھی مصطفیٰ کو یاد نہ کر سکے. قیامت کے دن ان لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے جنہوں نے نیزے کی ایلی پہ چڑھ کر تلواروں کے سائے میں سجدہ بھی بچا لیا, قرآن بھی بچا لیا. اللہ اکبر. جب حضرت قاسم کو کربلا کے میدان میں بھیجا گیا, آپ جب میرے عزیزو 19 باغیوں کو اہل کوفہ کی گردن کاٹ کے آئے, سر کاٹ کے آئے, پتہ کس انداز سے آئے؟ اپنا ڈولا نہیں دکھایا, اپنی سکن نہیں دکھائی, اپنا بازو نہیں دکھایا, اپنے تلوار کی دھار پر خون نہ دکھایا, بلکہ چچا حسین کے سامنے اپنی زبان ساری نکال کے رکھ دی. بات زبان رکھ کے کہنے لگے چچا دیکھ کیسے زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں, پیاس سے کہ پیاسی حالت کے اندر 19 باغیوں کو مار دیا. چاچا اگر 2 قطرے پانی کے میری زبان پہ ٹپکا دے, قیامت کی صبح تک قرآن کا باقی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا. آج کہتا کتوں کریے جی, دین دا کام بھی نمازہ بھی ہوتا, ادو چنگی لگ دیا جو بوجھے کوئی پیسہ ہوئے. اللہ بھی ادو سونا لگتا جی, نماز دی قرآن پڑھن ادو دل کرتا ہے جب روٹی کھاتی ہوئے, بھوکھیا نماز ہو جاتی ہے جی, شرم نہیں آتی ہے مسئلے پوچھتے ہوئے. 2 بھائی, ایک بہن, ایک بھائی کربلا کے میدان میں. آپ کا یہاں آنے کا, ولی شہباز صاحب کا بلانے کا, اشتہار لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آپ کو مجھے کس لیے بلایا گیا؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اشتہار کے اوپر نام لکھا اشرف فاروق حسین, اشتہار کے اوپر میرے عزیز حضرت حسین کا, نبی کے نواسے کا, اشتہار کے اوپر نبی کے سسر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے, تو خلیفہ دوم کا نام لکھا. اس جلسے کے عنوان پر آپ کو مجھے رات 12 بجے تک بٹھا رکھا ہے. کربلا میں علی اصغر کی شہادت کا, علی اکبر کی شہادت کا, حضرت قاسم کی شہادت کا, حضرت شبیر کی شہادت کا, ابو بکر بن علی کی شہادت کا, عمر بن علی کی شہادت کا, عباس بن علی کی شہادت کا, عثمان بن علی کی شہادت کا. کوئی تو مقصد ہوگا کہ کربلا میں آئے. یہ مقصد میں آپ سے پوچھوں آپ خاموش, یہ مقصد آپ میرے سے پوچھو تو میں خاموش. لیکن آؤ میرے عزیزو, 1400 سال پہلے کربلا والوں سے پوچھو تمہارا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مدینے میں کھجوریں ختم ہو گئی تھی؟ کیا پیر روما ختم ہو گیا تھا؟ کیا زمزم کا پانی ختم ہو گیا تھا؟ کیا اللہ اکبر نبی کے ممبر کی حیثیت کوئی نہیں تھی؟ کیا نبی کے محراب کی حیثیت کوئی نہیں تھی؟ حسین نبی کا ممبر کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ سیاست کے لیے اللہ نہ کرے اقتدار کی کرسی کے لیے آیا, محراب کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ حسین ایسی کیا بات تھی کہ کربلا کے ریگزاروں پر محمد کا روزہ چھوڑ کے آ گیا؟ اس روزے کی حیثیت جب 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 فرشتہ شام آتا ہے, یہ روزہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ فرمایا امتی عبدالحلال جا جا کے گودے والوں سے کہہ دینا, زبردست کے والوں سے کہہ دینا, جب تک نماز پڑھنی تھی تو ابو بکر کے پیچھے سجدے کرتا رہا, عمر کو امام مانتا رہا, علی عثمان کو امام مانتا رہا, امیر معاویہ حسن
حسن کو امام مانتا رہا. جب اللہ اکبر نماز کا وقت آیا حسین تمہیں مسجد نبوی میں دکھائی دیا. جب گفتار کا وقت آیا حسین تمہیں ممبر پر دکھائی دیا. جب تلاوت کا وقت آیا نانے کے محراب میں وقت دکھائی دیا. جب شہادت کا وقت آیا تو حسین تمہیں محراب میں دکھائی نہ دیا بلکہ کربلا میں دکھائی دیا ہے. دونوں بہن بھائی آپس کے اندر بات کر رہے ہیں. اے میرے بھیا اگر تو بچ گیا تو کربلا کا میسج کیا دے گا؟ اگر میں بچ گئی تو کربلا کا میسج کیا دوں گی؟ ایک تلواروں کے سائے میں تھا, ایک خیمے میں پردے میں تھی, چار دیواری میں تھی. اللہ اکبر. عجیب دونوں نے مذاکرہ کیا, عجیب دونوں نے آپس میں مکالمہ کیا. فرمایا تو بچ گئی تو امت کی بیٹیوں کو, نانے کی روحانی امت یا بیٹیوں کو پیغام دے دینا. اگر میں بچ گیا تو نانے کے روحانی امت اور نانے کی روحانی اولاد کو, امتیوں کو پیغام میں دوں گا کہ خیمے میں پردہ تھا, تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا. جنہوں نے ہمارے پر تلواریں تیر رکھی تھی وہ پردے کے بھی مخالف تھے, سجدے کے مخالف تھے. رب اکبر کی قسم ہے پھر ہم نے علی اکبر کی پرواہ نہ کی, علی اصغر کی پرواہ نہ کی, خاندان رسول کی پرواہ نہ کی. ہم نے گودے اجڑوا دی, اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ خیمے میں پردہ بچا لیا, تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا. قیامت تک یہ پیغام ہے, قیامت تک یہ میسیج ہے. اے زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت کی صبح تک حسین جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ پیغام ہے کربلا کا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 ہستیاں اور کوفے کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی. ایک ماں, ایک ام وہب, ایک عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلوی یا عبداللہ بن عمیر بن وہب کلوی, یہ 3 سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ماں بہو ساس کو اور بیٹا ماں کو کہنے لگا ماں ایسا سورج تو ہم نے آسمان پہ چمکتے دیکھا, یہ سورج چمکتا ہوا کوفے کی گلیوں میں کہاں سے آ گیا؟ ایسا لگتا ہے چاند آگے ستارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جب یہ تینوں قریب آئے, اللہ اکبر, یہ کربلا کا قافلہ جب یہ قریب آیا تو ماں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے اللہ اکبر, ہمارا نانا محمد مصطفیٰ, ہمارا ابا علی المرتضیٰ, ہماری ماں فاطمہ الزہرا, ہمارا نانا ہماری نانی خدیجۃ الکبریٰ, اور یہ زینب ہے, میں حسین ہوں. اللہ اکبر. وہ دھاڑے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی تم تو مدینے کے وارث ہو, تم تو مکے کے وارث ہو, تم تو قرآن کے وارث ہو, بتاؤ کوفے میں کیا کرنے آ گئے؟ فرمایا ہم تو صلح کا پیغام لے کے آئے تھے, اب تو فہم و تفہیم کا پیغام لے کے آئے تھے, اب تو اصلاح معاشرہ پر بات کرنے آئے تھے. ہمیں کیا پتا یہ کوفے والے ہمارے سے دھوکہ کر کے کربلا کے میدان کی طرف رخ موڑ دیں گے. تو ان تینوں ماں, بہو اور بیٹے نے فیصلہ کیا حسین تیرے ساتھ جانا سعادت ہے, تیرے ساتھ قدم اٹھانا ذہانت ہے, عقل مندی ہے. یہ تینوں گھر والے نکلے. پتہ ہے تینوں کا آپس کے اندر کیا آپس میں مکالمہ ہوا, تینوں کا آپس میں کیا مذاکرہ ہوا, تینوں کا آپس میں کیا مشورہ ہوا. بہو کو سامنے کھڑا کر کر, بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے کہہ رہی ہے رب اکبر کی قسم ہے اس جیسا نیک بخت اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز ہے, نبی کی زبان چوسنے والا, نبی کے کندھے پہ سواری کرنے والا, نبی کی کمر پہ کھیلنے والا, نبی کی گودی چڑھنے والا, نبی کی صحبت میں آنے والا, یہ حضرت حسین ہے. اور بیٹے میرے دودھ سے وعدہ کر, میری ذات سے, میرے خون سے وعدہ کر, اگر اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے ہوتے ہوئے حسین کی پلک آنکھ کے اوپر بھی کوئی حرف آ گیا, کسی نے حسین کے اوپر انگلی اٹھا دی, تو قیامت کی صبح تک میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. آج اس امت کا نوجوان اپنے کردار سے کس کس پر انگلی اٹھوا رہا ہے؟ وہ مولوی ایوب صحیح رو کے گیا کہ کاش ہم دیندار ہوتے, ہماری نسلوں میں حافظ ہوتے, ہماری نسلوں میں عالم ہوتے, تو کسی کتے کو صحابہ پر بھونکنے کی اجازت نہ ہوتی, کوئی ختم نبوت کی پگڑی پر میرے عزیزوں کوئی انگلی نہ اٹھاتا. بغیرتی ہماری ہے, معاف کرنا, وہ بڑا لفظ کہہ گیا معاف کرنا, غیرت کا
لہٰذا ہم نے نکال دیا۔ جب ہمیں بے حسی ہو گئے، ہمارے اندر کی انسانیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر کی ایمان کی حرارت مرجھا گئی، تو پھر قادیانی بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ کے دشمن کھڑے ہو گئے۔ خدا کی قسم میں لڑانے نہیں آیا، میں جھگڑا کرانے نہیں آیا، میں آپس کے اندر ہلا گلا کروانے نہیں آیا، بلکہ اتنا تو میرا حیثیت بنتی ہے قرآن کا پیغام میں آپ کو سناؤ، نبی کا فرمان میں آپ کو سناؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے، جو انسانیت اس وقت انسانیت جی رہی ہے، جو اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ عزت نہیں ہے، شرمندگی ہے، یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ اگر کامیابی ہوتی تو تمہارے علاقے سے مرنے والا کوئی بغیر کلمے کا نہ مرتا۔ آج اس گھر کے اندر جب بچیاں پردے میں، جو آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے، جو اس وقت گھر میں سو رہے ہیں، کوئی بے نمازی نہ سوتا۔ اگر ایمان دل کے اندر آ جاتا، خدا کی قسم زندگیوں میں خدا کا قرآن بھی رہتا، محمد کا فرمان بھی باقی رہتا۔ آج ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، 4 مرلے کا مکان اور میں چودھری صاحب، 1 ٹرالی اور ہارویسٹر میں ذمہ دار صاحب۔ مسلمان صاحب بھی ہیں کہ نہیں کہیں؟ اور کہنے لگی ماں، کہنے لگی خیال کری پترا، ہے کہ مذاق نہیں ہے۔ اب بیوی سے کہنے لگا ہاں بھی دس اماں یہ کہہ رہی کی گل ہے، انہیں کہہ رہی نیکی پوچھ لیکن وعدے کر۔ گھر کے اندر پہلی رات نے میرے سے وعدہ کیا تھا زندگی ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اس وعدے پہ پورا رہیو، اے نوے کربلا کے میدان میں جا کر تیرا ارادہ بدل جائے۔ کہنے لگی نہیں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میاں بیوی وعدہ کریں گے۔ جب کربلا کا مارکا ہوا، 2 میدان کے اندر اترے، اللہ اکبر، 2 میدان کے اندر اترے، سالم اور یسا میدان کے اندر اترے۔ زہیر ابن قیم کہنے لگے حسین مجھے اجازت دے۔ یہ عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی آگے کہنے لگے حسین رب اکبر کی قسم ہے، حبشی غلام ہو، کوفہ کا رہنے والا، کوئی امیر نہیں، اللہ کی قسم اگر میرا بچنے کا ارادہ ہوتا، اللہ اکبر، تیرے پہ وار کروانے کا ارادہ ہوتا، حسین میں کرتا بھی پہن کے آتا، حسین میں زیرہ پہن کے آتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے شہادت پر مٹنے کا، شہادت حاصل کرنے کا، اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینے کا مجھے اتنا جذبہ شوق ہے، کرتا تو دور کی بات، میں ننگے بدن آیا، زیرہ پہن کے کوئی نہیں آیا۔ حسین مجھے ایک مرتبہ میدان میں اترنے دے، میں بچ جاؤں یا چلا جاؤں پھر تو جانے، یہ تیرا سارا قافلہ جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ پیچھے ماں کھڑی کہہ لگی اور پترا وعدہ یاد ہی نہ دیکھی تو کھدے نہیں کرے گا، ماں دنال 2 نمبری تے نہیں کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اماں کیا وعدہ، کون سا دھوکا، کون سی 2 نمبری؟ اماں نے ٹھنڈا ہو کر برا آکر لگی تھوڑی دیر پہلے انہیں تے میں وعدہ کیتا سی، اللہ اکبر، تو شہید کی ماں کہلوائے گی، میں شہید کہلواؤں گا، اور میں نے وعدہ لیا تھا پیٹھ پہ کوئی وار نہیں لینا، سینے پہ سارے وار لینے ہیں۔ اترا وعدہ یاد رکھی۔ جب یہ میدان میں اترا، اہل کوفہ سے لڑتے لڑتے، حسین کے باغی سے لڑتے لڑتے جب یہ شہید ہوا، ایک کافر نے کیا کیا، اہل کوفہ میں سے ایک نے سر اٹھایا، یوں خیمے کی طرف پھینک دیا۔ اب مشیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تقدیر بھی کچھ دکھانا چاہتی ہے، اس نے اپنے پورے طاقت کے ساتھ، پورے زور بازو کے ساتھ یوں بالوں سے پکڑ کر سر کو پھینکا۔ سر پہاڑوں میں بھی گر سکتا تھا، دریائے فرات میں بھی گر سکتا تھا، کسی درخت کی ٹہنی میں بھی اڑ سکتا تھا، یا کسی گھوڑے کے کھروں میں بھی تو گر سکتا تھا۔ اتفاقاً یہ سر ماں کے قدموں میں جا کے گرا، اتفاقاً یہ سر بیوی کے قدموں میں جا کے گرا۔ بیوی نے بھی بالوں سے پکڑا اور اپنے دوپٹے کے کونے سے خون صاف کیا، مسکرا کے کہنے لگی وعدہ تو ملاقات کا جنت میں کر کے گیا تھا، دنیا میں ملنے کہاں سے آ گیا ہے۔ اتنی بات کہی، ماں نے بالوں سے سر پکڑا، گھماتی گھماتی کربلا کے میدان میں لے گئی اور جا کر اہل کوفہ کے گھوڑوں کے پیروں میں پھینک دیا۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، رب اکبر کی قسم ہے غلامان مصطفیٰ ہے، جو چیز ایک دفعہ اللہ کے راستے میں دے دیں، لینا تو دور کی بات ہے، پلٹ کے اسے دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کو؟ حضرت زہیر ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے عزیزو جب میدان کے اندر اترے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے عزیزو جب اہل کوفہ کے وار ہوئے، ابن زیاد ابن سعد کی فوجوں نے جب وار کیے تو زخموں سے چور چور ہوئے، اتنے نڈھال ہوئے بازوں میں، سینے میں، جب اللہ اکبر زخم لگے، تیر تلوار کے وار لگے، یہ گرے اور گرتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور یوں کر کے حضرت حسین کے کندھے کے اوپر مار دیا، اور اللہ
اکبر، حسین کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم ان تلقا جدک نبیا حسن والمرتضی علیا جعفر قمیا۔ حسین خدائے پاک کی قسم یہاں چھرا چل گیا، اب حلقوم کٹ رہا ہے، دنیا سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے، حسین ابھی تیرا دنیا سے رابطہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ حسین اس شہادت کے جام کو حوض کوثر کا پیالہ سمجھ کے پی جانا، خدائے پاک کی قسم حسین میری آنکھ دیکھ رہی ہے، تیرا نانا محمد تیرے استقبال کے لیے آ گیا ہے، تیرا بھائی حسن، تیرا ابا علی اور تیرا چچا جعفر پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت حسین مسکرا کے کہنے لگے کیوں نہ آتا، فجر کی نماز پڑھ کے میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ اللہ کرتے میری آنکھ لگی، اچانک میرے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ گئی، میرے دانت ظاہر ہونے لگے، میں ہنسنے لگا، میری بہن زینب کہنے لگی حسین کیا بات ہے، یہ کوئی ہنسنے کی جگہ ہے، ہر وقت ہر طرف خوف و ہراس ہے، حسین ہنس کیوں رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہوئے کہا بہنا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، ابھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، خواب میں نانا ابا کی مجھے زیارت ہوئی، رحمت والے نبی نے فرمایا حسین تیری بھوک کی بھی مجھے اطلاع ہے، تیری پریشانی کی بھی مجھے اطلاع ہے، تیری پیاس کی بھی مجھے اطلاع ہے، 3 دن کی پیاس نے نانے محمد کو روزے میں پریشان کر دیا۔ حسین تھوڑی دیر کی بات رہ گئی، سر کٹانے کی دیر ہے، نانا جھولی میں لٹا کے تجھے حوض کوثر کا پانی پلائے گا، نانا اللہ اکبر، حوض کوثر کے جام لے کے نانا تیرے انتظار کر رہا ہے۔ میرے عزیزو کربلا کے واقعے کے ساتھ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ جب علی اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر، جب حضرت قاسم میدان کے اندر اترے، حضرت قاسم میدان کے اندر اترے، اہل کوفہ کی تلواریں نیاموں میں واپس چلی گئی، ان کی تیروں اور نیزوں کے نخ زمین کے اوپر چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لڑو کیوں نہیں لڑتے، کرو وار کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے حسین ٹھیک ہے تمہاری میری دشمنی برابر، ہمارا تمہارا تعلق برابر، لیکن حسین ہماری تلواریں نہیں اٹھتی، اتنا خوبصورت جوان ہم نے دیکھا کوئی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سورج آسمان سے اتر کر اللہ اکبر کربلا کی زمین پر آ گیا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حسن کی تعریف تو کرتے ہو ظالم ہو، تمہیں نسبت کا خیال کوئی نہیں، تمہیں پتہ یہ کس گھرانے کا فرد ہے، یہ حسن کا بچڑا، اللہ اکبر، حسن کون ہے؟ جس کی ماں فاطمہ الزہرا، جس کا ابا علی المرتضیٰ ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں جب حضرت قاسم پہ وار ہوا آپ زخمی حالت میں لیٹے، حضرت حسین چاچے چاچے ہوا کرتے ہیں، اب کے چاچے کی بات نہیں کرتا، اس وقت کا چاچا بھتیجے کا احساس کرتا تھا۔ چاچے نے دیکھا بیٹے کے سینے سے، بھتیجے کے سینے سے خون بہ رہا ہے، دروازے بند نہیں کیے، یوں نہیں کہا میرا بڑا سکا تھوڑی ہے کرم دے، بلکہ فوراً چھلانگ مار کر اس انداز سے حضرت قاسم کے اوپر جا کے لیٹے، سینے کے ساتھ سینہ ملا ہوا ہے، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوئے ہیں اور ہونٹوں پہ بوسہ دیا، فرمایا بھتیجا معاف کر دینا، آج تیرا چچا بے بس ہے، آج اس عالم میں تیرا چچا تجھے پانی کا گھونٹ نہیں پلا سکتا۔ پھر بیٹے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، کہا اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے پیٹھ نہیں دکھائی، ہم نے سینہ دکھایا ہے، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ اکبر، ہم نے آپس میں کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے حق کا ساتھ دیا، اللہ تو گواہ رہنا، ان حقوں کے خون کا بدلہ قیامت سے پہلے اللہ تو لے لینا، وگرنہ یا اللہ قیامت کے دن ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیرے دربار میں نانا محمد کو سفارشی بنا کے آؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا، آج کوئی کہتا ہے اقتدار کی جنگ ہے، آج کوئی کہتا ہے سیاست کی جنگ ہے، آپ میں ہوتے کون ہے مرتبے بلند کرنے والے، آپ میں ہوتے کون ہے کسی کو برابر کھڑا کرنے والے، جس کے رتبے بقول مولانا ایوب صاحب کے اللہ نے بلند کر دیے، کسی کو جنت کا وارث بنا دیا، کسی کو جنت کا سردار بنا دیا، کسی کے قدموں میں جنت رکھ دی، کسی کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جنت رکھ دی، کسی کے ساتھ میٹھا بول بولنے سے جنت رکھ دی، اللہ اکبر، آپ میں ہوتے کون ہے تقسیم کرنے والے؟ فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا جب کوفے کے بازار میں آل رسول کو لایا گیا تھا، سیدہ زینب کی اللہ اکبر قیادت میں یزید کے دربار میں لایا گیا تھا، جب حضرت سجاد اور بی بی زینب نے خطبہ دیا تھا، جب زینب کا بول اہل کوفہ کے کانوں میں پہنچا تو پتہ اہل کوفہ نے کیا کہا کہ جبرائیل امی بول رہے ہو جیسے، جبرائیل
علی بول رہے ہو جیسے. جب سیدہ زینب نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کے فرمایا اتنا تمہیں پوچھنے کا کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی, نانے کی امت کے ساتھ تم نے کیا کیا, قربہ رسول کے ساتھ تم نے کون سے جرموں کا بدلہ لیا, خدا پاک کی قسم. اس وقت یزید نے اپنے دربار میں اذانیں شروع کروا دی کہ زینب کی زبان کا ایک بول نکل گیا تو اٹھی تلواریں ہماری مخالفت میں ہو جائیں گی. جب اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس وقت بی بی زینب کے کان میں آواز پہنچی. ممبری لینے آئے تھے, سیاستیں کرنے آئے تھے, کرسی لینے آئے تھے, دنیا پر حکومت کرنے آئے تھے, لے لیا نہ مزہ. اما زینب کی آنکھ میں آنسو آیا. پھوپھی نے زین العابدین کے کان میں کہا بیٹا یہ کون ہے کمینڑی کا بچہ جو آل رسول پر انگلی اٹھا رہا ہے. اما ہوگا کوئی کوفی والوں میں سے, ہوگا کوفے والوں میں سے. اسے کہ جس رب کی اذان تو دینے لگا تجھے اس رب کا واسطہ, جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے تجھے یہاں سے جانے کی اجازت کوئی نہیں. اللہ اکبر. اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ زبان پہ جملہ آیا امی زینب سے رہا نہ گیا. اور لوگوں پردیس کے اندر جب انسان نہتا ہو یا جیب کٹ جائے یا کوئی بیمار ہو یا کوئی مجبور ہو یا پردیس میں اس کا والی وارث نہ ہو, وہاں کوئی اس کے اپنے کا نام لے تو احساس ابھر ہی جاتے ہیں, جذبات ابھر جاتے ہیں. جب آل رسول کے سر نیزے کی ایلی پہ چڑھے ہوئے تھے اور بیویوں کو پردے سے باہر لائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس وقت نانے کا نام زبان پر آیا. اہل کوفہ کی زبان پہ نانے کا نام آیا. وہ بچپنا زینب کو یاد آ گیا, وہ نانے کے کندھے پہ سوار ہونا, وہ نانے کی گودی میں کھیلنا, وہ نانے کی انگلیاں چوسنا زینب کو یاد آیا. فرمانے لگی اوے لوگوں بتاؤ ہارا کون جیتا کون. وہ کہنے لگے تم ہار گئے ہم جیت گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ہار گئے تم جیت گئے. یہ علاقہ کس کا کہنے لگے ہمارا, یہ قوم کس کی کہنے لگے ہماری, یہ حکومت کس کی کہنے لگے ہماری, یہ فلسفہ نظریہ کس کا کہنے لگے ہمارا, یہ مسجدیں کس کی کہنے لگی ہماری, مؤذن کس کا ہمارا, امام کس کا ہمارا. اذان مدینے کے وقت کے مطابق ہوئی یا تمہارے وقت کے مطابق, کہنے لگے ہمارے وقت کے مطابق. کہ تم نے اذان میں سنا اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان بدلی کہ نہیں نہیں, قرآن کی تلاوت کی کہ قرآن بدلا نہیں نہیں, دین بدلا نہیں نہیں. پھر شرم نہیں آتی, کہتے ہم ہار گئے. آج اذان ہوئی, اگر اس اذان میں تیرے نانے کا نام آتا تو جیت تم جاتے ہار ہم جاتے. کربلا کے اندر گردنیں کٹانے کے بعد آج بھی اذان کے اندر ہمارے نانے کا نام آیا, فیصلہ ہو گیا, ججمنٹ ہو گئی, کوفے والے تم ہار گئے, قیامت کی صبح تک محمد کے گھرانے والے جیت گئے. یہ کربلا کا میسیج ہے اذان میں, یہ کربلا کا میسیج ہے نماز میں. پوچھا تھا سیدہ زینب نے ہمارا بتاؤ قصور کیا ہے, ہمیں قرآن کی تلاوت سے کیوں روکا, ہمارا قصور کیا ہے, ہمیں نماز کے سجدے سے کیوں روکا, ہمارا قصور کیا ہے, ہمیں دین کی حفاظت کرنے سے کیوں روکا. جس طرح ان کے پاس جواب کوئی نہیں, آج ہمارے پاس جواب کوئی نہیں. بتاؤ نماز کے سجدے کا انکار کیوں ہوا. کیا 4 آدمی اس علاقے میں رہتے ہیں, پوری مسجد عشاء کی نماز میں خالی, پوری مسجد مغرب کی نماز میں خالی, پوری مسجد ظہر کی نماز میں خالی, پوری مسجد فجر کی نماز میں خالی. 4 آدمی, وہ بھی کس نے باہر جانا ہے, کس نے دودھ لینے جانا ہے, کس نے شہر جانا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جسے سوتے ہوئے خدا کا احساس نہیں ہوتا, خدا اس کا قبر کے اندر احساس کوئی نہیں کرے گا. اس امت کو پیغام ہے احد کے میدان کا, اس امت کو میسیج ہے بدر کے میدان سے, اس امت کو میسیج ہے تبوک اور حنین کے میدان سے, اس امت کو میسیج ہے مکے مدینے کی گلیوں میں تکلیفیں برداشت کرنے سے, اس امت کو میسیج ہے پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے سے, اس امت کو میسیج ہے 10 دن بھوکا رہنے سے, اس امت کو میسیج ہے. اللہ کی قسم اور میرے ویرو, اب 10-20 جوڑے ہوتے ہوئے بھی نماز کا سجدہ نہیں کرتے, قرآن کی تلاوت آنکھوں کا نور ہو کے نہیں کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی اذان دیتے ہیں, اذان کے بعد حضور کے حجرے کے پاس آ گئے اور آ کر دروازہ بجایا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, سارے صحابہ آپ کے انتظار میں. آپ نے فرمایا اندر آ جا. حجرے کا پردہ ہٹایا, حضرت بلال حبشی اندر چلے گئے, دیکھا رسول اللہ کے پاس تہمد ہے, کرتا
کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بلال جا عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کر دے, میری جگہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دے. آج میں نماز نہیں پڑھا سکتا, میں محمد کے پاس پہننے کے لیے کرتا بھی کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم جس نبی کے پاس کرتا نہ ہو, قیامت کے دن 50 جوڑے الماری میں پڑے ہیں, 40 جوڑے سلے ہوئے 10 ان سلے, وہ کیا حجت بنائیں گے اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی, میں بچوں کے لیے کما رہا تھا. اے میری فاطمہ نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا. اگر نماز کا سجدہ اس بنا پہ چھوڑ دیا کہ ابا خاتم النبیین ہے, رب کعبہ کی قسم اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا, خدا ناراض ہو گیا, تو قیامت کے دن تجھے 2 جہان کا سردار بھی نہیں چھڑا سکے گا. یہ نوجوانوں پیغام ہے آپ کو, یہ پیغام عرصہ دراز سے آج بھی آپ کے مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں دیا. یہ پیغام عرصہ دراز سے میرے عزیزوں دیا جا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک دیا جا رہا ہے. قیامت کے دن حجت نہیں بنائیں گے ہمارے پاس پیغام دینے والا, ہمارے پاس سنانے والا, ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اللہ کی قسم فرشتے لکھ رہے ہیں یہ وقت قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ ہم آپ کے آگے ہاتھ بھی جوڑے, ہم آپ کے آگے رو بھی رہے. کہنے والا خود بھی بات کے عمل کا محتاج ہے اور آپ لوگ بھی میرے عزیزوں محتاج ہو. آج نیت کر کے اٹھو, انشاءاللہ جب تک زندگی رہی, جسم میں جان باقی رہی, روح ہماری جسم میں رہی, سانس کے ساتھ سانس ملتی رہی, خدا کا حکم بھی پورا ہوتا رہے گا, محمد مصطفیٰ کا طریقہ بھی پورا ہوتا رہے گا. ختم نبوت کی چوکیداری بھی کرتے رہیں گے. کہہ دو انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کی انکاری میں یا ختم نبوت کے ساتھ کسی کو سامنے لا کھڑا کرنے میں, اس میں جو بھی کوئی تعاون کرے گا, کوئی اپنی پروڈکٹ لے کے آئے گا, کوئی اپنی مصنوعات لے کے آئے گا. الحمدللہ مسلمان جرت مند بھی ہے, مسلمان غیرت مند بھی ہے, بھوکا تو رہے گا, قادیانیوں کی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا. بے شک وہ اچار کی صورت میں ہو, بے شک وہ مینگو شیزان جوس کی صورت میں ہو, یا شیزان بوتل کی صورت میں ہو, یا ریفریجریٹر کی صورت میں ہو, یا گھی کی صورت میں ہو, یا میرے عزیزوں کسی چیز کی صورت میں ہو, جس کا رابطہ شیزان کے فیکٹری سے, شیزان کمپنی سے ہوا, سمجھ لو وہ رسول اللہ کا دشمن بھی ہے, رسول اللہ کا گستاخ ہے. جو حضور کا دشمن وہ ہمارا دشمن, اللہ اکبر, وہ قرآن کا دشمن, وہ ختم نبوت کا دشمن ہے, وہ اسلام کا دشمن ہے. کم سے کم آج فاروق حسین اس موضوع پر آج یہ تو وعدہ کر کے جاؤ, جس چیز سے قادیانیوں کو سپورٹ ملتی ہے انشاءاللہ اس چیز کا زندگیوں میں بھی بائیکاٹ کریں گے, اپنے گھروں کے اندر بھی بائیکاٹ کریں گے. تو انشاءاللہ تمہارے اس علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی دکان ہو جہاں شیزان کا اچار ہو, جہاں شیزان کمپنی کا جوس ہو. خدا کی قسم یوں نہ کہنا کہ مولوی صاحب 4 کارٹن پہ نے دا کی کنا اینو بیچ رہا ایندہ نہیں کراں گا. اپنے ایمان کا ثبوت دیتے صبح اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دینا. خدا پاک کی قسم اللہ زمین کو پھاڑ کے روزی عطا فرمائے گا, اللہ آسمان سے روزی برسائے گا. تو حضور کی محبت میں کر کے تو دیکھ, حضور کی محبت میں کر کے دیکھ. ایک واقعہ بدر کے میدان میں جب صدیق اکبر کے سر پر بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ گھر کے اندر جب کھانا کھا رہے تھے یا کسی کام کاج میں لگے تھے, بیٹے نے باپ کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا ابا جی آج جو سانسیں لے رہے ہیں, جو کھل کھل کے ہنس رہے ہیں, یہ سارا میرا صدقہ ہے. اترا کیوں؟ کہا ابا بدر کا میدان تھا, تم محبان مصطفیٰ تھا, میں دشمنان مصطفیٰ تھا. عقل کوئی نہیں سی, عقل پہ پردے تالے پڑ گئے تھے کہ تو پھر اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا. ابا تیرا میرا ٹاکرا ہو گیا, تلواریں آمنے سامنے ہو گئی, دھیان تیرا کہیں اور, میرا دھیان تیرے پر تھا. میں نے یوں تلوار نکالی تیرے اوپر مارنی چاہیے لیکن تیرا چہرہ سامنے آ گیا. میں کہا چلو یار چھڈو, دشمن دے پیو بھی نہ لے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے رونا شروع کر دیا, شانوں والے صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اٹھے اور اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑی, کہ پترا خدا دا شکر کر, میں تیری تلوار کی زد میں آیا, تو میری تلوار کی زد میں نہ آیا. رب اکبر کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا. آج ختم نبوت کی چوکیداری میں صدیق جیسا جذبہ چاہیے, صدیق جیسا ایمان چاہیے. خبردار تمہارے علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی قادیانی ہو, خدا نہ کرے. مجھے پچھلے دنوں یقین جانو سیکیورٹی اداروں والوں نے کہا مولوی صاحب آپ ہٹ لسٹ پہ ہو, مولوی صاحب آپ ہٹ لسٹ پہ ہو. میں نے کہا کون کون؟
کا ایک صحابہ کا دشمن اور ایک قادیانی آپ کے اوپر ہے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ولی صاحب احتیاط کرو۔ میں نے کہا ویرا میں مر جاؤں میری بخشش کی دعا نہ کرنا، تو مجھے حرام موت مارنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم پہلے تو ہم ڈر ڈر کے چلتے تھے، اب تو کھلے عام چلتے ہیں۔ اللہ مجھے نبی کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دے، میں اسے ماروں وہ مجھے مارے، میں اس سے لڑوں وہ میرے سے لڑے، بالآخر وہ میرے پہ حاوی ہو جائے اور میری گردن تھن سے جدا کر دے۔ قیامت کے دن پوچھے بچے یتیم کیوں ہوئے تھے اور اب بیوہ کیوں ہوئی تھی؟ قیامت کے دن خدا میرے سے پوچھے یہ پھول کس جذبے میں گیا، اس وقت میری زبان بولے کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور میرے ویرو اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کو قبول کروا لو، اللہ نے مال دیا لگاؤ ختم نبوت کی چوکیداری پر، اللہ نے مال جان دیا لگاؤ نبوت سے صحابہ کی عزت پر، اللہ نے آپ کو مال جان دیا، خدا کی قسم مدارس مسجدوں پہ لگاؤ، ککھ نہیں بچنا، ککھ نہیں بچنا، ککھ نہیں بچنا۔ جس دن ہمارے مرنے کے بعد قرآن خوانی ہوگی، مولوی تقریر کرنا ہوگا، تیرے میرے سگے کہیں گے جلدی دعا کرا، گرمی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے۔ یہ گرمی کے موسم میں 4 منٹ تیرے میرے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن آج حضور کی محبت میں کچھ کر کے چلے گئے، ختم نبوت کے لیے کچھ کر کے چلے گئے، اللہ کے قرآن کی عزت کے لیے کر کے چلے گئے۔ پتر اولاد کام آئے کام نہ آئے، خدا کی قسم قبر حشر میں یہ نعرہ ضرور کام آئے گا۔ لگاؤ نعرہ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اسلام، شان افواج پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 10 ستمبر کو انشاءاللہ سیالکوٹ کے اندر عالمی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، خود بھی جانے